منصوبہ ریڈار پر پاور سیکٹر سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پبلک کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ پاور سیکٹر پر تحقیقاتی کمیشن بھی بنا دیا گیا۔ وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں بے ضابطگیوں میں ملوث افراد اور اداروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی، اگر کوئی بے ضابطگیوں کے اندر شامل رہا جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی، تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چینی اور گندم کے پرائم میگا اسکینڈل کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات ہوں گی۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ آٹا چینی بحران میں اربوں کی ڈکیتی کرنے والوں کے خلاف مکمل انکوائری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ نے باضابطہ منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ لوٹی گئی رقوم کی واپسی نیب کی ترجیح ہے۔ چیئرمین نیب کی افسران کو تحقیقات بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ عبرتناک انجام ہوگا بٹ صاحب، اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سب کی ہوگی سر، اجازت دینے والے بھی، اجازت لینے والے بھی، جو اس میں سے فیسیلیٹیٹر تھے وہ بھی، اور جو بینیفیشری ہیں وہ بھی۔ وزارت سنبھالنے کے بعد پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا سما کو خصوصی انٹرویو۔ دو ٹوک کہہ دیا، آٹا چینی اسکینڈل میں ملوث افراد کا انجام عبرتناک ہوگا۔ سبسڈی کی اجازت دینے اور لینے والوں کے ساتھ سہولت کاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے کرپشن کرنے والے بچ نہیں سکتے۔ میں بھی کچھ ناجائز کروں گا تو وزیر اعظم میرا فون تک نہیں سنیں گے۔ ہم وفاق کے ساتھ تعاون رکھنا چاہتے ہیں، صوبوں کو بھلے ہی کچھ نہ دیں لیکن عوام کا ضرور سوچیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں میڈیا بریفنگ۔ کہا رمضان آ رہا ہے، علماء نے تعاون کیا ہے، مساجد میں جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ SOPs پر عمل کروانا منتظمین کا کام ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا حکومت آئل کی عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچائے۔ اور دہاڑی دار طبقے کے لیے سما کی لائیو ٹیلی تھون، جس میں ہوں گے وزیر اعظم عمران خان، معروف صحافی اور سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کے ساتھ۔ 23 اپریل جمعرات کی شام 4 بجے مشکل وقت میں دل کھول کر عطیات دیں، پاکستان کا ساتھ دیں۔ تو اس کے لیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں اور بہت ساری یہ بھی صورتحال ہے کہ لوگوں کو دماغ میں، عوام کے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ کیا اس رپورٹ کے اوپر جو فیصلے ہونے اور نشاندہی ہونی ہے کہ کس نے بے ضابطگی کی یا کس نے قانون کی خلاف ورزی کی، تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے یا کسی کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے۔ اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے۔ اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے، لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا۔ جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا۔ وہ کمیشن آف انکوائری فورینسک آڈٹ کروائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا۔ اس کے لیے ان کو بجٹ بھی دیے جائیں گے اور تمام سہولت حکومت پرووائڈ کرے گی، مہیا کرے گی تاکہ وہ اس کام کو اپنے مکمل کر سکیں۔ اور اس کے لیے 90 دن کی مدت پہ آج اتفاق ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی یا ہدایات دی جائیں گی جو کمیشن آف انکوائری بنے گا اس کے سامنے۔ تیسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھی کہ محمد علی رپورٹ کے اندر جو سفارشات ہیں اس میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں کہ پالیسی کون سی اچھی تھی، کون سی نہیں تھی، پالیسی کے اندر کیا ترامیم آنی چاہیے، اور کمرشل نیچر کی اس کے اندر جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں۔ تو وہ کام پہلے سے ہی چل رہا تھا، ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کی جو کمیٹی ہے اس کو سربراہی کر رہے ہیں شہزاد قاسم صاحب جو SAPM ہیں، وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہیں منرلز کے لیے، اور ان کی ساری زندگی ان کا کریئر جو گزرا ہے وہ اسی
پاور انڈسٹری کے اندر، پاور سیکٹر کے اندر گزرا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ وہ تمام دنیا کے اندر ان کا ایکسپوجر ہے، 3 سے 4 کانٹیننٹس کے اندر وہ یہ کام کر چکے ہیں. تو ان کی سربراہی کے اندر وہ کمیٹی آلریڈی کام کر رہی تھی. انہی کے سامنے جو پالیسی ریلیٹڈ سفارشات ہیں وہ رکھ دی جائیں گی. جو اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، وہ کمیشن آف انکوائری اس کے اوپر تحقیق کر کے اپنی ریکمنڈیشن دے گا، اور فورنسک آڈٹ کروانے کے بعد اور تحقیقات کروانے کے بعد لیکن جو پالیسی کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ شہزاد قاسم صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی. آخری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم آگے بھی چلنا چاہتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی، اگر کوئی بے ضابطگیوں کے اندر شامل رہا جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی، تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے اور کوئی یہ بھام نہیں ہونا چاہیے.